سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو میں جو پیغام ہے میں آپ سب کو وہ پیغام سنانا اور دکھانا چاہتا ہوں۔ بس صرف اور صرف اس ویڈیو کو اس پیغام کے لیے آپ نے دیکھنا ہے، اس کے علاوہ میرا اس ویڈیو کو آپ کو دکھانا اور کوئی مقصد نہیں رکھتا، صرف اور صرف آپ کی اصلاح کے لیے یہ ویڈیو آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اس کے اندر اگر کوئی میوزک وغیرہ ہے تو اس کے لیے بھی میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو دکھانا انتہائی ضروری ہے اور اس ویڈیو کے بغیر شاید میں آپ کو کوئی اچھی مثال نہ دے سکوں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ساحل بیٹا تم نے کیوں تکلیف کی؟ اپنے لیے بنا رہا تھا، سوچا آپ دونوں کے لیے بھی بنا دو۔ تھینک یو، بڑھیا ہے نا؟ اس زمانے میں کہاں ملتے ہیں اتنے نیک داماد؟ چھوٹے چھوٹے کاٹ لو نا، ہاں ہاں پتا مجھے، تم سے اچھے کاٹتا ہوں میں۔ تو پھر پیاز بھی کاٹ دینا۔ یہ لو، ہو گیا تمہارا ڈریس پیس۔ تھینکس ساحل، سوری I'm in the middle of something۔ دیکھیے نا کتنا خیال رکھتا ہے اپنی ہنا کا۔ ہاں ہاں سب لیا۔ ارے چلیں آج عید ہے، شام تک رک جاتے۔ ارے بیٹا وہاں پر بھی بہت سارے کام ہیں، پھر آئیں گے نا۔ بالکل۔ جی ٹھیک ہے۔ ارے امی کال کر دیتی، میں اسٹیشن آ جاتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابو، آئیے آئیے۔ چلیے آپ لوگ بیٹھیے، میں آتا ہوں۔ کپڑے کیسے میلے ہو گئے تیرے؟ وہ امی عرفہ کی مدد کر رہا تھا کچن میں۔ ہماری مدد تو کی نہیں کبھی تو نے۔ امی عید ہے، دعوت پہ لوگ آئیں گے گھر، تو میں نے سوچا میں اسی شکر، میں نے سوچا یہی سکھایا میں تجھے۔ امی آپ یوسف تم ایک کام کرو بیٹا، اپنی امی کو نا ان کے داماد کے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ دوسرے کا بیٹا جب آپ کی بیٹی کی مدد کرے تو نیک، اور جب آپ کا بیٹا کسی دوسرے کی بیٹی کی مدد کرے تو وہ جورو کا غلام۔ جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کو آپ کو دکھانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ جس طرح ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کے لیے ایک اچھا داماد ملے، نیک داماد ملے، لیکن اس کا اپنا ہی بیٹا اگر کسی کی بیٹی کے لیے اچھا شوہر ثابت ہونے کی کوشش کرے، یا کسی کی بیٹی کے لیے اگر آپ کا بیٹا ایک اچھا شوہر بنے اور اس کی بیٹی کو خوش رکھے تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہماری بہو نے ہمارے بیٹے کو یرغمال بنا لیا ہے، جوروں کا غلام بن گیا ہے ہمارا بیٹا، یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف شیطان کے وسوسات میں سے ہے، اور ہم شیطان کے وسوسات کی بہت جلد ہے جو ہے وہ قید میں آ جاتے ہیں، اور ہم شیطان کے گھیرے میں آ کر اپنی ہی بہو کی دشمن بن جاتے ہیں۔ میں ان تمام ماؤں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو اپنے بیٹوں کے لیے دھوم دھام سے بہو لاتی ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں بعد یا کچھ ہی مہینوں بعد اپنی ہی بہو کی دشمن بن جاتی ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ جیسا کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کے لیے اچھا اور نیک داماد ملے جو اس کی پوری زندگی اچھے سے خیال رکھے، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کا بیٹا خود اس کی بہو کا اچھے سے خیال رکھتا ہے تو اسے بھی اس بات پر خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی چشم و چراغ ہے، یہ کسی کے گھر کا پھول ہوا کرتی تھی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی بہوؤں کے ساتھ اپنے گھر میں ایک اچھا رویہ رکھیں، اخلاقی رویہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اگر آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں آپ چاہتے ہیں کہ خوش رہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی کسی کی بیٹی کو خوش رکھیں، انہیں عزت دیں، انہیں احترام دیں، انہیں اپنے گھر میں ہر قسم کے آرام اور آسائش دیں۔ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کو خوش رکھیں گے، اگر آپ کسی کی بیٹی کو عزت و احترام دیں گے، اور آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں ایک اعلیٰ مقام دیں گے، تو آٹومیٹک جو ہے آپ کی بیٹی کو بھی وہی ملے گا جو آپ کسی کی بیٹی کو دیتے ہیں۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، صرف یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں تمام اپنی ماؤں کو، تمام اپنے خالاؤں کو، ان تمام عورتوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے بہویں لاتی ہیں انہیں اپنی بیٹی کا درجہ دیں۔ جس طرح آپ اپنی بیٹی کو ایک درجہ اور ایک مقام دیتی ہیں، وہ بہو اسی طرح آپ کسی کی بیٹی کو بھی ایک مقام اور ایک مرتبہ دیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور آپ کے گھر میں بھی ہر قسم کی خوشیاں موجود رہیں گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں برقرار رہیں تو جو رویہ آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہیں وہی چیز آپ کسی اور کی بیٹی کے لیے بھی پسند کریں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ کامل مومن وہی ہے یا اچھا مومن وہی ہے کہ جو چیز خود کے لیے پسند کرے وہی چیز کسی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر آپ خود چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو اس کے گھر میں ٹھنڈا پانی ملے، اچھا کھانا ملے، گرمیوں میں اے سی ملے، کولر ملے، تو آپ بھی اپنی بہو کے لیے ساری چیزیں مہیا کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو بھی اس کے گھر میں عزت اور مقام حاصل ہو تو آپ اپنے گھر میں بھی اپنی بہو کو وہی عزت اور مقام دینے کی کوشش کریں۔ اسلام بھی ہمیں یہی کچھ سکھاتا ہے کہ اپنے گھر میں اگر آپ کانٹے کاشت کریں گے تو آپ کے گھر میں کانٹے ہی پیدا ہوں گے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں پھول لگانے کی کوشش کرتی ہیں تو ضرور بھی ضرور آپ کے گھر میں پھولوں کا گلشن بنے گا۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر جنت بن سکتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں اور اپنی زبان سے اپنے گھر کو آپ جہنم بنا سکتی ہیں۔ گھر میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی مکمل انسان نہیں ہوتا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کبھی چھوٹوں سے ہوتی ہیں تو کبھی بڑوں سے ہو جاتی ہے۔ تو غلطی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنے رشتوں کو کمزور کر دیں، غلطی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر کے رشتوں کو توڑ دیں یا ان کے درمیان دراڑ پیدا کریں، بلکہ اگر آپ کے لیے کوئی زندگی میں کوئی چیز اہم ہے تو اس سے کہیں زیادہ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھنے والی چیز آپ کی رشتہ داری ہونی چاہیے۔ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی عزت اور احترام کا مقام رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اسی شخص کو دیتا ہے جو رشتے جوڑنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے یا دوسروں کے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں جو بنے بنائے رشتے ہیں ان کو پھول کی طرح جس طرح پھول کا خیال رکھا جاتا ہے ایسے ہی اپنے رشتوں کا خیال رکھیں، ایسے ہی اپنے رشتوں میں مٹھاس پیدا کریں، رشتوں میں ایک دوسرے کے سامنے عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ یہی ایک اچھے اور پرفیکٹ گھر کا خوشی کا جو راز ہے وہ یہی ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہر قسم کی ایسی باتوں کی گنجائش نہ رکھیں جو آپ کے گھروں میں کڑواہٹ پیدا کرے، ہر قسم کی ایسی باتوں کی گنجائش نہ رکھیں جو آپ کے گھر میں آپ کے رشتوں میں دراڑ پیدا کریں، اور لوگوں کی باتیں بھی صرف اسی حد تک سنیں کہ جس حد تک وہ آپ کے فائدے میں ہو، جس حد تک وہ آپ کی رشتہ داریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاتی ہو۔ لیکن اگر ایسا کوئی ہے کہ منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے درمیان دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ ان باتوں پر غور کریں اور اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔